بس سے باہر ہوتی ہیں اس کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں. صحیح. پریس کلب کو حکومتوں سے گرانٹ بھی ملتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خیال بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ آپ کسی امیر کبیر گھرانے میں پیدا ہو جائیں ہیرے کا چمچہ لے کے زندگی آسان ہی نہیں. آپ بھی ٹھیک اس پریزنٹیشن کے بجائے توجہ اپنی شخصیت کو نکھارنے پہ دی جائے. پہلے تو یہ نفاذی اردو کی تحریک والوں کو 76 پڑھنے چاہیے ان کے اپنے بچے بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہو. السلام علیکم. نشاندہی عرفان ملک. ناظرین اکرام، فیض اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مختلف تجربات صحافت کے علاوہ بھی انہوں نے دیکھے لیے، تو ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ہلکے پھلکے سوالات ہیں. فیض بھائی، زندگی کیا ہے آپ کی نظر میں؟ یار بڑا مشکل سوال ہے. زندگی کیا ہے؟ اب تک ٹین ایج ہوتی ہے، پھر جوانی آتی ہے، جوانی کے بعد 33 کے بعد ایک ڈھلان سی ہوتی ہے، شاید وہ بھی آپ جی رہے ہیں یا جی چکے ہیں. تو ایک ون لائنر لائف کے بارے میں اگر کہیں وہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے چونکہ ہم اپنی مرضی سے آتے نہیں ہیں تو جو کام آپ کی مرضی کے خلاف ہے تو پھر آپ دیکھ لیں اس میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں. آپ بس ڈھلان کی سپرد ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں. اگر آپ کسی ایک بہت اچھے امیر گھرانے میں پیدا ہو گئے اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں، پیسہ بہت ہے، تو پھر آپ کے مسائل مختلف ہوتے ہیں. اور اگر آپ امیر آدمی کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، نارمل جس طرح پاکستانی ہے وہاں، تو پھر وہ زندگی ساری ایک اسٹرگل میں گزرتی ہے. پہلے خود کچھ کرنا ہے، پھر اس کے بعد گھر بنانا ہے، پھر شادی کرنی ہے، پھر بہنوں کی شادی کرنی ہے، پھر ان کا جہیز کا سامان کرنا ہے، پھر مطلب سب بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ دیکھنا ہے. تو پاکستان میں تو زندگی انہی چیزوں کے گرد گھومتی ہے، باہر بھی انہی چیزوں کے گرد گھومتی ہے. بس یہ ہے کہ جو اچھے ممالک آپ ہیں. کی مراد یہ کہی جا سکتی ہے کہ امیر آدمی کی زندگی میں مسائل نہیں ہوتے؟ نہیں، میں نے بولا کہ اس کے مسائل کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. ہوتے ہیں. مسائل تو دیکھیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں مسائل زیادہ ہیں اور ناروے میں نہیں ہوں گے تو ایسا تو نہیں ہے. مسائل کی نوعیت بدل جاتی ہے، اس کی جو نیچر ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، مسائل برقرار رہتے ہیں. مجھے بائی دا وے ایک جملہ یاد آ رہا ہے. ہمارے دادا ابو کہا کرتے تھے کہ جس کے پاس 99 روپے ہو نا، وہ ایک کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتا ہے. تو 99 والا بھی مسائل کا شکار نظر آتا ہے کہ میں 100 کر لوں. اور جس کے پاس 1 روپے ہے اس کی کم از کم دوڑ میرے خیال ہے شاید زیادہ نہ ہو گا کہ میں کہاں 99 کے پیچھے بھاگوں. اس تناظر میں دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے غریب کے مسئلے کم ہوں، یا پھر جیسے آپ نے کہا کہ نوعیت مختلف ہو. پھر زندگی میں کامیابی کیا ہے؟ امیر بھی آپ کی نظر میں مسائل کا شکار ہے، غریب بھی مسائل کا شکار ہے. تو پھر کامیابی کے کس میں؟ نہ عمارت میں، نہ غربت میں. اصل میں کامیابی اپنی زندگی اور اپنے حالات میں مطمئن رہنے پر ہے. یعنی آپ اس میں بہتری کی ضرور کوشش کریں، لیکن ایک سادہ سی مثال ہے. ایک آدمی کی جو آج کل حالات ہیں، بالفرض ماہانہ انکم ہے کوئی 80,000 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ، اور وہ رہتا ہے کرائے کے گھر میں. تو ان پیسوں میں رہتے ہوئے کیا وہ 1 کروڑ روپے کا گھر خرید سکتا ہے؟ صحیح. آپ بتائیں، خرید سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. نہیں ہے، ممکن نہیں. اب وہ آدمی کڑنا شروع کر دے کہ یار میرے پاس اپنا گھر، ذاتی گھر ہونا چاہیے. صحیح. اب وہ اس سوچ کے نتیجے میں اپنے آپ کو 10 بیماریاں لگائے گا، ٹینشن میں رہے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا، چڑچڑا ہو جائے گا، بچوں کو ڈانٹے گا، بیوی کے ساتھ جھگڑے گا، رستے میں لڑے گا لوگوں سے. کیوں؟ یہ 1 کروڑ روپے کا گھر آج کل کے حالات میں اس کے بس سے باہر ہے. آپ پریشان ہونے کے مکلف ہیں بس کے اندر کی چیزوں پہ. صحیح. ٹھیک ہے، بس کے اندر کی چیزوں میں آپ کے بچوں کی تربیت ہے، یعنی جو آپ کی انکم ہے اس کو آپ بڑھانے کی کوشش کریں اس کے اندر. ویسے تو خیر بہت مشکل ہے جو حالات ہو گئے جنگ میں آپ کی بات کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرتے ہوئے، ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی ہوا کرتے تھے، نقوی صاحب. وہ ایک بڑی اچھی بات کہتے تھے کہ ناشکری کسی حد تک پازیٹیو یوں ہے کہ یہ آپ کو مزید حاصل کرنے کی توقع میں مبتلا کرتی ہے. مطمئن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی حد تک بات مناسب نہیں ہے، لیکن پھر یوں تو ہر بندہ اپنی سچویشن میں سہمت ہو کے تسلی سے بیٹھ جائے تو وہ پھر آگے کیسے بڑھے گا؟ اصل میں یہ 2 مختلف تصورات ہیں آگے بڑھنے کے نا. ایک تصور تو وہ ہے جو ہمیں مغرب سے ملا ہے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کو جینا چاہیے اور بہت اچھے طریقے سے جینا چاہیے. اور ایک اسلامی اس کا تصور ہے کہ ٹھیک ہے زندگی ایک بار ہی ملی ہے، لیکن یہ کچھ حدود و قیود کے ساتھ ملی ہے. تو جب ہم زندگی کا ہمارے پاس ایک اور تصور موجود ہے تو ہم کتنا دوڑیں، کتنا بھاگیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر.
یعنی کیا گنتے گنتے دوڑتے دوڑتے، یہ تو میراتھن ہے بھائی. صحیح. مطلب اس میراتھن میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آگے، یہ تو وہ حل میں مزید والا قصہ ہے. یہ نہیں رکنے والا سین، آپ دوڑتے رہیں گے. یہ میراتھن. تو کامیاب آدمی یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو اس میراتھن سے الگ کریں. جب آپ میراتھن سے الگ ہو کر اس کے بعد جائزہ لیں ان دوڑتے ہوئے لوگوں کا. زندگی میں اطمینان سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک کوئی بڑا وہ واقعہ سن رکھا ہے، لب لباب اس کا یہ ہے کہ آدمی کسی کے پاس جاتا ہے، مچھلیاں جو بیچ رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ یہ تم کم بیچ رہے ہو، تم زیادہ بیچو. اس نے بولے اس سے کیا ہوگا، تم زیادہ بیچو گے تمہارے پاس زیادہ پیسے آئیں گے. صحیح. تم پتہ نہیں زیادہ بڑا گھر بناؤ گے، تم یہ ہوگا. تو مطلب اس نے پوری فلاسفی کے بعد اینڈ اس کا یہ ہوتا ہے کیا ہوگا. اس نے بولا تم اطمینان سے رہو گے. تو اس نے بولا میں ابھی کیا کر رہا ہوں. تو جب گھوم پھر کر مجھے پتہ ہے کہ یار اصل چیز اس اطمینان کا ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا. یہاں الگ نوعیت کے جو میں مسائل کہہ رہا ہوں کہ وہ ہر چیز کی وہ بدل جاتی ہے. تو اگر وہ اطمینان ہمیں میسر ہے اور چیزیں ہماری ٹھیک ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی غربت میں رہے اور یہ کوئی اس پر اکتفا کر لے. لوگوں کو نا رب کا یہ اصول ہے، لوگوں کا تو ہے ہی کہ اکارڈنگ ٹو مائنڈ جج کیا جاتا ہے، ان کے خیالات کے تحت انہیں ماپا جاتا ہے. سپوز جیسے ایک حدیث بھی آتی ہے، میں لوگوں کو گما کے مطابق، یعنی جو میرے بارے میں گما کرتے ہیں میں وہی اسی طرح ان کے ساتھ پیش آتا ہوں. دنیا بھی آپ کے ساتھ یہی کرتی ہے. جو آپ کے عقائد ہوتے ہیں، جو آپ کے ایمان ہوتا ہے، اس کے حساب سے آپ سے سوال ہوتا ہے، یہ آپ سے رویے برتے جاتے ہیں. ابھی تصور میں ہمارے یہ ہو کہ بڑا گھر چاہیے یا بڑا کاروبار ہو یا بڑی دکان ہو، ٹھیک ہے، یہ برا بھی نہیں ہے، آپ یہ سوچ سکتے ہیں، مگر اس کے اکارڈنگ آپ کی محنت نہ ہو یا اس کے اکارڈنگ آپ کی کوشش نہ ہو، اسے پھر کس منظرنامے میں دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا، وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں بات. فرق یہ پڑے گا آپ جب ایک اچھے گھرانے میں پیدا ہوں گے، امیر گھرانے میں، آپ کی ایجوکیشن بھی بہتر ہوگی، ایک باپ دادا کا چلتا ہوا کاروبار ہوگا، اس کے آپ سی او لگ جائیں گے اور معاملات چلتے رہیں گے. وہ تو نہیں ہے نا. ہاں وہ نہیں ہے. اچھا وہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو دنیا میں اکثریت ہی یہی معاملہ ہے. صحیح ہے. یعنی زیادہ تر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. یعنی یہ جو یہ خوش قسمت لوگ ہیں جو کسی شاہی خاندان میں یا کسی سرمایہ دار کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، یہ کتنے پرسنٹ ہوں گے پوری دنیا کا؟ چند فیصد، میکسیمم 10% کہہ لیں آپ. 15%. اس کا مطلب ہے 85% لوگ یا تو غریب ہیں یا پھر ایک اسٹرگل کر کے ایک جگہ تک پہنچتے ہیں. اب اسٹرگل کرنے کے لیے ایک آدمی، مڈل کلاس کا آدمی کیا کرے؟ ہمارے یہاں جو ایک سب سے بڑا کانسیپٹ ہے کہ یار مجھے گھر لینا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کراچی کی ہم بات کریں، یعنی مجھے اگر کراچی میں ایک ایسی جگہ پہ گھر مل رہا ہے جہاں میں جا کر اس کا خراب ماحول، وہاں لائٹ نہیں ہوگی، وہاں کا انفراسٹرکچر ٹوٹا پھوٹا ہوگا، وہاں اچھے اسکول نہیں ہوں گے، اور میں اگر صرف یہ اطمینان کرتا رہوں کہ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوں، تو یہ زیادتی ہے. صحیح. میری نظر میں اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی مناسب علاقے میں کرائے پہ رہ کر وہ پیسے اپنے بچوں کی اچھی ایجوکیشن پہ لگا دیں. آپ کے پاس آگے بڑھنے کے دو راستے ہیں. ایک تو آپ اپنے بچے کو کوالٹی ایجوکیشن دیں. جب آپ کے بچے کے پاس کوالٹی ایجوکیشن ہوگی، ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ غلامانہ ذہنیت کے معاشرے ہیں. تو یہاں اگر آپ کے بچے کو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا آتی ہے، کتنی تحریکیں اردو کے، سب سے پہلے تو یہ نفاذی اردو کی تحریکیں والوں کو 76 پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قوم کے بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اردو سیکھیں. مگر اس درگت میں اگر آپ کو بھی نمبر لیا جائے، میں آپ کو دل دے سکتا ہوں. آپ کی لائف کے دو سٹینڈرڈ مجھے دکھ رہے ہیں. آپ میڈیا میں جہاں امپریشن بکتا ہے، جہاں تاثر بکتا ہے، لیکن آپ کی ذاتی لائف میں آپ ایک سادہ سی ٹی شرٹ پہنے، پرانی گاڑی میں، ترجیح بھی آپ کی، خواہش بھی آپ کی یہی ہے. پھر یہ تضاد کیوں ہے؟ یعنی جہاں امپریشن بکتا ہے وہاں پھر کپڑے اس سٹینڈرڈ کے ہوں، وہاں لائف سٹائل اس سٹینڈرڈ کا ہو. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ سادگی کی بات کرتے ہیں، سادگی کی زندگی جینے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. لاکھوں لوگ آپ کو جانتے ہیں، وہ آپ سے یہ اگر سوال کریں کہ میڈیا میں جہاں امپریشن بکتا ہے آپ اپنے امپریشن پر کیوں نہیں کام کرتے؟ ان بیکن ہاؤس والوں میں اور اردو کی ترویج کرنے والوں میں اور آپ میں پھر کیا فرق ہوا؟ میڈیا میں امپریشن بکتا ہے تو یہ اب وہاں آدمی جو جاتا ہے میڈیا میں یا کسی بھی اس طرح کے، یہ تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. میں تو ان چیزوں کو، لوازمات کو یوں لے کر نہیں چلتا کہ ان کو یہ تو ہاتھی پالنے جیسا کام ہے. ہر وقت میں سوٹ بوٹ میں رہوں، میری گردن اکڑی بھی ہو، میں کسی جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتا. میں نے تو اپنی زندگی آسان کی بھی ہے نا. سب سے پہلے تو میں جاب اس کے برعکس ہے. ہاں خیالات کے برعکس ہے. جاب تو وہ تو سچی بات یہ ہے کہ اس میں بھی میرا حلیہ کم و بیش ایسا ہی ہوتا ہے. بہت کم، یعنی میں اس کا خیال کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں
کہیں بھی تھڑے پہ بیٹھ جاتا ہوں, مجھے کہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے, کیونکہ میں اپنے آپ کو کوئی اس طرح کی شخصیت سمجھتا نہیں ہوں, تو مجھے ضرورت بھی اس کی نہیں. یہ جو لیپا پوتی جتنی کرتے ہیں نا تاثر کو بیچنے کی اور اپنی پریزنٹیشن اچھی کرنے کی, اخلاق آپ کی جو اندر کی دنیا ہے نا اس پر جتنی زیادہ توجہ دے دی جائے, اگر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو گاڑی, موبائل, کپڑوں اس سے اگر میں نے ناپنا شروع کر دیا تو یہ تو بڑے مسائل بنیں گے سوسائٹی میں. یہ چیز اچھا, بہت آپ عام ہے. کی ایک سوچ ہے, جیسے میں واقف ہوں کہ اوور ریئلسٹک ہے, حقیقت پسند شاید حقیقت سے زیادہ, تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ یہ چیزیں آپ کی پروفیشنل لائف میں اثر انداز نہیں ہوتی, یعنی خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹی کے ہیں یا جو بھی ماس کمیونیکیشن کر رہے ہیں, ان کو کیا یہ بات آپ کہنا چاہیں گے کہ آپ کی پرسنالٹی, پرسیپشن, گرومنگ, یہ چیزیں آپ کے پروفیشن پہ اثر انداز نہیں ہوتی؟ دیکھیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ رات جن کپڑوں میں سوئیں صبح اٹھ کے میری طرح اسی میں دفتر چلے جائیں, صحیح. یہ تو آپ نہ کریں, ایک صاف ستھرا آپ کے وہ ہونا چاہیے. لیکن اصل چیز جو بکتی ہے مارکیٹ میں وہ ہے آپ پروفیشنلی کتنے ساؤنڈ ہیں, پھر آپ کے خیالات, نظریات, آپ کے تھاٹس کتنے کلیئر ہیں, آپ زندگی کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں. لوگوں نے اگر میرے کپڑے دیکھنے تو مجھ سے اچھے تو فواد خان, ماہرہ خان کہنے ہیں, اور ان کو دیکھیں. آپ فیشن ڈیزائنر کو دیکھیں جو دنیا میں چلنے والے ہر ڈیزائن کو, ان کے بالوں کا انداز, وہ 10 طرح کی وہ کیا بالوں کا انداز کریمیں آپ کا بھی لگا کافی لیتے ہیں, ہوتا ہے ویسے. وہ تو خیر ایک نہیں ہے ایسا. جوتے دیکھیں, لوگوں کے برانڈڈ جوتے ہونے چاہیے, گھڑی, یہ شوق ہے, مطلب جو کر سکتے ہیں افورڈ وہ کریں, میں اس میں منع نہیں کر رہا. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی شخصیت کو ان کے ذریعے بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ آرٹیفیشل ہے. آپ کی نگاہ میں سادہ پن, سادگی یا یہ چیزیں محض دینی طور پہ اپنائے جانے کے قابل ہیں یا ان کے فائدے بھی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں, ایک تو آپ نے بتایا زندگی آسان ہو جاتی ہے, لیکن انٹریکٹ کرنے میں, پروفیشنل لائف میں, زندگی کے شعبے میں آگے بڑھنے کی غرض سے بھی یہ فائدہ دیتے ہیں؟ مجھے فائدے نقصان کا تو اس کا نہیں پتہ, لیکن میں اس میں سہولت محسوس کرتا ہوں. نقطہ تو ہوگا, کچھ فائدہ چیزیں یا نقصان بھگتتے ہیں, فٹنس سے مطلب کیا ہوگا نا. ہاں کچھ چیزوں میں نقصان بھی ہوا ہے, آپ اپنے خیالات کی وجہ سے ہی بہت سارے نقصانات اٹھاتے ہیں, لیکن اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہوتی ہے, بعض اوقات آپ اپنے نظریات کی وجہ سے بہت زیادہ مار کھاتے ہیں, یعنی اپنے شعبے میں مختلف. اب اس کے بعد اس پہ بھی دو رویے ہیں. ایک رویہ تو یہ ہے کہ آپ ہر جگہ رونا گانا شروع کر دیں, یار میں اپنے ان خیالات کی وجہ سے نا مجھے آگے نہیں آنے دیا گیا, مجھے یہ ہو گیا, مجھے وہ ہو گیا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جو میرا نظریہ ہے نا اس نے مجھے گڑوا دیا. اگر یعنی آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ایسا کوئی پچھتاوا ہے آپ کے؟ نہیں, میں وہی اس کی بات کر رہا ہوں. دوسرا اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے, اگر آپ کو آپ کے نظریات اور خیالات کی وجہ سے کہیں آپ کو پیچھے کیا گیا تو اٹس اوکے, یہ تو میری اپنی چوائس تھی نا. تو کہیں اگر کسی زمانے میں ایک یہ بات آئی کہ یار میں اس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں, تو انسان یہ چیزیں تو اس کے اندر سوچتا ہے. تو وہیں پھر یہ آیا کہ یار اگر آپ اپنے نظریات, اپنے خیالات کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں تو اٹس اوکے, مطلب صحیح ہے, مطلب اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. یعنی اس پہ رونا گانا نہیں بنتا ہے, اس کو بہت طریقے کے ساتھ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی نظریہ یا کوئی خیال ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ گڑبڑ ہے, لیکن ہم کہتے ہیں یار اس کو بدل لو, تھوڑا سا ریٹیون کر لو, ریفائن کر لو. اس طرح کی کبھی کوئی نوبت آئی یا بس ڈٹے رہے کہ نہیں میرا نظریہ ہے, مجھے اس پہ قائم رہنا, خواہ اس کی کوئی قیمت بھی چکانا پڑے؟ اس کو ڈٹھائی کہیں گے یا نظریے سے محبت کہیں گے؟ مجھے پچھلے کچھ عرصے میں ایک کراچی میں ایک سیاسی جماعت نے کسی ذریعے سے اپروچ کیا, تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں ان کے حق میں یا اس طرح کی کچھ چیزیں کروں نا, تو اس کے بدلے میں پیشکش بھی اچھی تھی. تو میں نے سوچا یار ساری زندگی ایک کام کی ہے ضمیر کے مطابق, اب یہاں کہ میں دوسرا کام کروں گا پیسوں کے لیے تو مشکل ہو جائے گا. تو میں نے, یعنی وہ ڈائریکٹ نہیں آئے تھے, انڈائریکٹلی آئے تھے, تو میں نے ان کو منع کر دیا, یعنی جو پیغام لے کر آنے والا دوسرا تیسرا بندہ تھا اس کو. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو آپ کے نصیب میں ہوتا ہے وہ تو آپ کو مل کر ہی. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جس نجی چینل سے آپ وابستہ ہیں, صرف اس کا نام نہیں, جتنے بھی مزید چینل اب دیے جائیں سبھی پارٹی کے گود میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, تو آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے, کیا جاتا ہے اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں, میرے لیے یہ مشکل ہے کیونکہ میں نے یہ کام الحمدللہ ابھی تک نہیں کیا, اور ایک زمانے میں مشکل وقت تھا کراچی میں, تو بہت سارے ایسے صحافی تھے جنہوں نے ایک سیاسی جماعت سے بڑے مفادات سمیٹے, سرکاری نوکریاں بھی لیں, چینلز میں بھی نوکریاں لیں, پلاٹس بھی دیے,
یعنی وہ سارے مفادات جو ہوتے ہیں وہ دیکھیں سمیٹے گھر ہوئے میں جو اسٹوڈنٹس خاص طور پہ آپ کو سن رہے ہیں وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ تذبذب کا شکار ہے. مثال کے طور پہ کراچی کی پریس کلب ایک بڑی باڈی ہے, چینلز ہیں, پروفیشنلی ان کو دیکھا جائے تو کوئی چینل ایسا آپ کی نگاہ میں ہے جو آج آپ کو نیوٹرل نظر آتا ہو؟ پریس کلب بہت سارے سیاسی رہنماؤں کی تقاریب کر رہا ہے, برتھ ڈے کیک کاٹ رہا ہے, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو اسٹوڈنٹ تو یہ سوچنے پر مجبور ہوئے نا شاید کامیابی یا صحافت کا راستہ ہے وہ اسی طرح ہو کر جاتا ہے, مگر آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. تو کیا کریں, یہ والی بات کو اپنائیں اور فیض اللہ بن جائیں, یا وہ والی بات کو اپنا کر ہم ایک بڑا نام کمائیں اور پیسے بھی کمائیں؟ کیا کریں طالب علم؟ ہر آدمی اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے, ہم کسی کے اوپر تھوپ تو نہیں سکتے. ہم زیادہ سے زیادہ بتا سکتے ہیں کہ یار میں یہ کر رہا ہوں, میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں, باقی ہر آدمی کا اپنا معاملہ ہے, اپنے ضمیر کی بات. کامیابی میں امپیکٹ تو نہیں پڑتا کوئی؟ کامیابی کس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں؟ ایک تو وہ جو آپ نے شروع میں بتائی مطمئن ہونے والی, وہ تو اس میں نظر آ رہی ہے. دیکھیں باہر گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں, ضروریات بھی ہیں, یہ تمام چیزوں کو لے کر کے کیا وہ اس طرح یہ جو رائج طریقہ اس کو اپنائیں, یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں صحافت میں کوئی اتنے پیسے تو نہیں ہیں, یا تو آپ اینکر بن جائیں اس کے بعد دیگر چیزوں میں, یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کسی بہت اچھے چینل میں اچھی پوسٹ پر جائیں. تو تنخواہیں تو چینل میں کوئی بہت مطلب ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو کریں. اس کے لیے ضروری ہے آپ اس کے ساتھ متبادل آپ کا کوئی کام آپ اور کر رہے ہوں تو اس کو سپورٹ صحیح ہو جائے گی نا. اور جہاں تک بات ہے نیوٹرل ہونے کی, کوئی نہیں ہے. دوسرا پریس کلب میں تقاریب کی بات ہے, تو ایک تو خیر پریس کلب وہ تقریب نہیں کرتا, وہ تو جو بھی سیاسی جماعت کے لوگ ہیں وہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پریس کلب بھی مدعو ہوتا ہے, عہدیدار بھی ہوں, عہدیدار ہو, وہ سب شامل ہوتے ہیں. باقی ظاہر سی بات ہے انسان ہیں, مسائل ہیں, مفادات بھی ہوتے ہیں, تو یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بیسکلی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جو وہاں صحافی ہیں ان کے زیادہ تر عامل صحافی ہیں, ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. ایک عرصہ پہلے نا سننے کو ملتا تھا کہ ایک جرنلسٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے یا کسی طرف جھکاؤ نہیں. اس میں سمجھتے ہیں کہ پچھلے 3-4 برسوں میں 5 برسوں میں کسی قسم کی اس کے ڈیفینیشن میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے یا آئی ہے؟ اچھا, صحافی تو کبھی بھی نیوٹرل نہیں رہا, یہ ایک گھڑا ہوا فلسفہ ہے, پرسپشن ہے بس. پتہ نہیں کیوں بنایا ہوا ہے. یعنی پاکستان کی صحافت تو شروع سے ہی دائیں اور بائیں بازو میں تقسیم تھی. دیکھیں صحافی کے سیاسی نظریات ہو سکتے ہیں, اس کے قومی نظریات ہو سکتے ہیں, اس کی فقہی سوچ اور فکر ہو سکتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ جس معاملے کو رپورٹ کر رہا ہے وہ کتنا غیر جانبدار ہو کے کر رہا ہے, صحیح, یہ زیادہ اہم ہے. یعنی اگر میں کسی چیز کو رپورٹ کر رہا ہوں کسی بھی معاملے کو, اور اس میں 2 فریق ہیں, یعنی میں نے آپ کا بھی موقف لیا, آپ کے مخالف فریق کا بھی موقف لیا, یعنی رپورٹنگ کہتے کس کو, اس کو پہلے سمجھے تو صحیح. آپ کسی واقعے کو جیسا آپ نے دیکھا جو کا تو رپورٹ کر دیا, اور اگر آپ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں تو آپ فریقین کا موقف لے کر اسی طرح سے شائع کر دیتے ہیں. تو پورا ہونا ضروری ہے نا, آپ نہیں ہیں کہیں کسی طرف جھکاؤ آپ کے بارے میں آلریڈی لوگ یہ تصور کرتے ہیں, تو پھر کیوں اگر لیفٹ اور رائٹ کہیں بھی آپ جھکاؤ تو آپ کی رپورٹنگ پر تو شک جائے گا, اسے کیسے مسلم مانا جائے؟ نہیں, وہ تو جب آپ کی رپورٹ جاری ہوتی ہے نا تو وہ رپورٹ خود بتا دیتی ہے, چاہے وہ لکھنے کی صورت میں ہو یا آپ ٹی وی پر اس کو پریزنٹ کر رہے ہو اپنے بیپر کی صورت میں, کسی بھی صورت میں. یعنی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ کسی بھی آدمی کے یعنی رپورٹنگ جو کرتا ہو اس کے آپ جو اس نے رپورٹس بنائی ہیں, جو اس نے بیپر دیے, جو خبریں دی ہیں, وہ اٹھا کر پڑھ لیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا نا کہ یہ اپنی رپورٹنگ میں کہاں ڈنڈی مار رہے ہیں. یعنی یہ ایک چیز ہے, اور اس کے بعد صحافی کے خیالات جو میں نے آپ کو بولا وہ ایک الگ چیز ہے, وہ چاہے اس کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اس کا اظہار کریں. دوسرا ایک چیز اور بھی سمجھنے کی ہے, دیکھیں صحافی کوئی سپر مین ٹارزن تو ہے نہیں, وہ جس چینل یا ادارے میں کام کرتا ہے بہرحال اس کی پالیسی کو اس کو ٹو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال اس کا روزی روٹی وہیں سے, وہاں سے سیلری آتی ہے تو وہ اپنے اخراجات پورے کرتا ہے. تو ایسے میں اس سے یہ ڈیمانڈ بھی رکھنا میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی جو ہے نا غیر ضروری قسم کی ہے. اچھا, یہ جاب میرا آخری سوالوں میں سے ایک سوال ہے, کتنی خطرناک ہے؟ اس میں سیاسی پارٹیوں کی جانب سے کس قدر دھمکیاں, پھر اداروں سے کتنا ٹکراؤ اور تصادم, ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے جانبدار رہ کر غیر جانبدار رہ کر کس طرح کام کرتے ہیں, یہ کس طرح مینیج کرتے ہیں, کیسے کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اتنا عرصہ کام کرنے کے بعد ایک تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا نا ایک تو چینل کی پالیسی کیا ہے, جب آپ اس کے مطابق چلتے ہیں تو پھر تو کوئی اتنے مسائل نہیں ہوتے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہر خبر تو آن ایئر بھی نہیں ہوتی ہے. یعنی بالفرض آپ نے کوئی ایسی خبر فائل کی کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ چینل پالیسی کے مطابق نہیں ہے, تو رپورٹر خیر اسی وقت اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ آپ اپنی پالیسی کے مطابق اس کو دیکھیں.
تو ایک تو وہ آن ایئر نہیں ہوتی. کسی زمانے میں یہ چیزیں آن ایئر ہو جاتی تھیں تو بالکل سیاسی جماعتیں بھی مخالفت کرتی تھیں, مذہبی گروہ بھی اس کی مخالفت میں آ جاتے تھے, بہت ساری خبروں سے اداروں کو بھی مسائل ہوتے تھے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بہت ساری چیزیں نمٹ چکی ہیں. اب تو اب آپ کہہ رہے ہیں آسان ہو گئی ہے ہومیوپیتھک ہے, بہت. مطلب یہ نہیں آپ آسان ہی کہہ لیں کہ ہومیوپیتھک قسم کی رپورٹنگ چیز ہو گئی ہیں. چینلز کی رپورٹرز اور صحافی سے زیادہ چینلز کے مالکان اس کا ایجنڈا یا یا پالیسی یوں طے کہہ کرتے سکتے ہیں. ہیں کہ اب صحافت سے زیادہ پکڑ دھکڑ اور اس کے اثرات سیاست میں زیادہ آ چکے ہیں. ہاں وہ ساری چیزیں وہ بدل گئی ہیں. تو ایک زمانے میں پاکستانی میڈیا میں بہت ساری چیزیں کھل کر ہوتی تھیں, آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی گئیں. تو اب جو صحافت ہے یا رپورٹنگ ہے وہ بالکل ایک الگ انداز کی ہے. تو مجھ سمیت زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ اب صحافت سے کہیں زیادہ گھر کی روزی روٹی چلانا. بہت شکریہ فیض اللہ, ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنی صحافتی اور ذاتی زندگی میں جو ان کے تجربات ہیں وہ ہم سے شیئر کر رہے تھے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.